کچھ فیضیاب ہو جائیں گے. بقایا قربانی یہ نوبل کاز, لوگوں کا اس میں پارٹیسپیشن کچھ موٹیویٹ بھی کیجئے, ترغیب بھی دلائیے. جی میں اصل میں آپ کے موضوع سے متصل یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو ماضی کا دور تھا جی اس کے اندر جو خانقاہیں ہوتی تھیں وہ مدارس تھے, جو مدارس تھے وہ خانقاہیں تھیں. سارا دن وہاں پر قال اللہ تبارک و تعالی و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہوتی تھی, اور رات کی تنہائیوں میں وہاں پر اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جیسے شیخ ملے, امیر خسرو جیسے ملے, اور بڑے بڑے صوفیہ ملے. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ در حقیقت وہاں پر علم اور روحانیت دونوں ایک جگہ پر جمع ہو گئے تھے. ان دونوں چیزوں کو جب ہم نے جدا کر لیا تو جدا کرنے کے بعد در حقیقت علم کی ہم نے اصل میں کیٹیگری علیحدہ بنا دی اور روحانیت کی ہم نے علیحدہ بنا دی, جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا جی کہ دونوں کے مزاجوں میں ایک تکبر پیدا ہو گیا. اور جعلی پیر جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مارکیٹ کے اندر متعارف ہوئے, تو اس کی وجہ اصل میں یہی تھی کہ ہم نے اس کو دنیاوی سسٹم کے مطابق اس کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا. اب دیکھیے تنقید نگاروں نے یہاں تک لکھ دیا کہ کاروبار میں کیا رکھا ہے, پیری مریدی کیجئے, اس سے بہتر کیا کاروبار. استغفر اللہ. وہ اصل میں چونکہ انہوں نے اس کو دنیاوی نظام کے مطابق دیکھ لیا تھا, انہوں نے اس کو دنیا کا ایک سسٹم بنا دیا, تو جس کی وجہ سے سارے دنیاوی منفعتیں پتہ چل گئیں. جی اندازہ اس سے بہتر کوئی کام نہیں, اس سے بہتر کوئی کاروبار نہیں. صحیح بات. اور دوسری بات یہ ہے, اس میں عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں ایک شکوہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ میں اچھے مرشد کی, اچھے شیخ کی یا اچھے صوفی کے تلاش میں نکلا تھا, مجھے ملا نہیں. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمت جلدی ہار دیتے ہیں. اگر ایک جگہ سے دھوکہ ملا, دوسری جگہ سے ملا یا تیسری سے ملا, تو ہم آرام سے گھر میں آ کر پرسکون ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آج کے دور میں اچھا شیخ تلاش کرنا ممکن نہیں ہے. حالانکہ انسانی نفسیات آپ دیکھیے, اگر ہم ایک دکان سے 100 روپے کا دودھ خریدتے ہیں, اگر وہ ٹھیک نہیں ملا تو دوسرے دن ہم دوسری دکان پہ جاتے ہیں, وہاں سے دودھ لیتے ہیں, حتیٰ کہ ہم 10 دکانوں کے چکر لگا کے اچھا دودھ تلاش کر کے گھر میں لاتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ میرا 100 روپیہ ضائع ہو رہا ہے. تو ہم اچھے شیخ کی, اچھے مرشد کی تلاش کے اندر مختلف جگہوں کے چکر نہیں لگا سکتے. حالانکہ یہ جو ایک لفظ متعارف ہوا مارکیٹ کے اندر کہ جعلی کے حوالے سے, تو ظاہر ہے کہ جو چیز جعلی ہوتی ہے تو اس کی اصل موجود ہوتی ہے, تبھی اس کی نقل مارکیٹ کے اندر آتی ہے. اب دیکھیے, اگر ایک 100 روپے کا نوٹ ہے, 500 کا نوٹ ہے, 1000 کا نوٹ ہے, تو مارکیٹ کے اندر وہ ملے گا. کبھی 700 روپے کا نوٹ مارکیٹ کے اندر جعلی نہیں ملتا, کبھی 2000 روپے کا نوٹ مارکیٹ کے اندر جعلی نہیں ملتا, 10,000 کا نوٹ مارکیٹ میں جعلی نہیں ملتا, ملتا ہے تو 5000 کا ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اصل ہوتی ہے. تو جس چیز کی اصل ہو اس کی نقل مارکیٹ کے اندر آتی ہے. جب ہم نے ایک تجزیہ کر لیا کہ ہر چیز نقل مل رہی ہے, تو گویا کہ ہم نے دوسرے لفظوں میں یہ بھی تسلیم کر لیا کہ اصل شیخ اور اصل مرشد دنیا میں موجود ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے تلاش کرنے کے لیے نکلیں, ہم اسے ڈھونڈیں تاکہ وہ ہمیں مل سکے. اگر وہ ہمیں مل جائے تو پھر ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ جیسا کہ آپ نے امیر خسرو کا شعر پڑھا کہ بھارسو رقص بسم البود کہ شب جائے کہ من بودم, تو وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی سے گزر رہے تھے, تو آپ کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے عرض کی اپنی کیفیت, تو وہ فرماتے ہیں کہ میری بھی یہی کیفیت ہے. حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں, حضور سے پوچھتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے, آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں, آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں, ہماری کیفیت اور ہوتی ہے. ہمیں اپنے کاروبار کی محبت بھول جاتی ہے, ہمیں بیوی بھول جاتی ہے, بچے بھول جاتے ہیں, ماں باپ ہمیں بھول جاتے ہیں, دنیا داری بھول جاتی ہے. لیکن جب آپ کی بارگاہ سے نکلتے ہیں, ہم گھر میں جاتے ہیں, تو ایسا ایسا وہ کیفیت ہماری بدلتی ہے. جب وہ کیفیت بدلتی ہے تو بیوی کی محبت بھی غالب آتی ہے, بچوں کی محبت بھی غالب آتی ہے, اس کے بعد کاروبار کی محبت بھی ہم پر غالب آتی ہے, ہمیں ماں باپ کی یاد بھی آتی ہے, بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر, اگر وہ کیفیت جو یہاں میری بارگاہ میں تھی, اگر یہ کیفیت مستقل تم پر طاری رہے, تو خدا کی قسم آسمان سے فرشتے اتر کر گلیوں میں لائن بنا کر کھڑے ہوں اور تم سے مصافحہ کرنا اپنے لیے اعزاز تصور کریں. اللہ اکبر. اس کیفیت یہ کمال ہے, کتنی بڑی بات. کتنی فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تمہاری یہ کیفیت جو میری بارگاہ میں تھی, اگر گلیوں میں یہ کیفیت رہے, آسمان سے فرشتے اترے, گلیوں میں لائن بنا کر کھڑے ہوں اور تمہارے ساتھ مصافحہ کرنا اپنا اعزاز تصور کریں. تو گویا کہ امیر خسرو نے تو اس کیفیت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ جو ایک مرشد کا تصور ہے,
ایک شیخ کا تصور ہے، ایک روحانی ہستی کا تصور ہے. اس ہستی کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں یہاں سے پکڑے، ایک ہاتھ میں تمہارا ہاتھ لے اور پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسی کیفیت میں لے جا کر تمہیں کھڑا کر دے. سبحان اللہ. شیخ کا مقصد تو یہ ہے. ہائے ہائے. شیخ کا مقصد لگژری زندگی، ہاتھ تم نے شیخ کے ہاتھ میں دیا اور وہ تو ہاتھ پکڑے اور مواجہ کے سامنے کھڑا کر تمہیں حضور کی بارگاہ میں کھڑا کر دے. خود وہ کہتے ہیں نا کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. تو یہ مرشد کے یعنی کہ شیخ کے پکڑنے کا ایک تصور ہے. صحیح بات. جب ہم نے اس تصور کو چھوڑ اور دیا یہاں تو شیخ جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا ظاہر ہے تو یہ پکڑ لیا. اس کی وجہ یہ کہ اصل میں ہم نے بھی تو خالص کی طلب چھوڑ دی ہے نا. صحیح بات ہے. ہم خود خالص نہیں رہے نا حضرت. جی ہم نے خالص اگر ہم بناوٹ سے نکلیں گے نہیں جب تک تو میں وہ کہتے ہیں نا میں تلاش میں تھا رب کی کہاں ڈھونڈتا میں رب کو، ملے جب میرے محمد تو خدا سے ملنا سیکھا. خدا سے انسان آ ہی نہیں رہا نا اس راستے پر. آپ جو صحابہ کرام کی مثال دے رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، حضور آپ یقین کیجئے عمرے پر جب میں یہ غار ثور کی زیارت کے معاملات ہوئے تو نہ جانے لوگ اس کو دیکھ کر سوچتے ہوں جی اتنی سیڑھیاں اتنا اونچا کیسے جائیں کیا کریں. آپ یقین کریں واللہ آپ کو بتا رہا ہوں میں وہاں کھڑا ہوا تھا نا میرے ذہن پر ایک فکر اور ایک خیال غالب ہوا اور میں نیچے سے لے کر غار ثور کو اوپر تک دیکھا اور ایسے دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ کیسے حضرت ابوبکر صدیق حضور کو کاندھوں پر اٹھا کر لے کے گئے ہوں گے. عشق اور محبت کا کمال دیکھو، قربانی دیکھیے. آپ بتائیے حضرت ایک بندہ اپنا وزن لے کر نہیں جا سکتا، اپنا وجود لے کر نہیں جا سکتا اور ایک یار غار جو ہے اللہ وہ کریم آقا کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے وہاں تک لے کر جا رہے ہیں. اللہ جہاں حضور کو ذرا سی تھکن محسوس ہوئی اور انہوں نے اپنے کاندھوں پہ محمد کو اٹھائے. صدیق کاٹ لے سانپ تو ایڑی نہ ہٹائے صدیق. اللہ کیا بات ہے. کیسے مطلب یہ حضرت یہ کمال ایمان تھا ان لوگوں کا. ہم ان کے پاؤں کے ذرے کو نہیں پہنچ سکتے. کچھ بھی کر لیں کچھ بھی کر لیں ہم نہیں. اللہ اکبر. ہم صرف ان کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت کر دے، ورنہ ہم تو اتنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے لوگ ہیں ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ان کا نام بھی لے سکیں. اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہستی سیدنا صدیق اکبر کی کہ حضور ان سے بھی فرماتے ہیں کہ ابوبکر تمہاری اگر کیفیت رہے تو آسمان سے فرشتے اتر کر تم سے مصافحہ کرنا، اپنے لیے فخر تصور کریں. اپنے لیے فخر تصور کریں. یہ کیفیت تم اتنے بڑے مقام پر پہنچے. تو لیکن ہماری اصل میں خالص کی جب طلب نہیں ہے تو پھر ہمیں خالص ملتا بھی نہیں ہے، لیکن خالص ہوتا ہے. اگر ہم شیوخ کا تصور کریں جیسا کہ آپ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمت کا ذکر فرما رہے تھے تو کچھ عرصہ الحمدللہ ہمیں بھی ان کی صحبت میسر رہی. اللہ رب العالمین کے فضل سے ہم نے ان کو بڑا کامل پایا. میں یہ عرض کروں کہ رحیم یار خان میں حضرت صاحب تشریف لائے ایک دفعہ، یہ تقریباً سن 2000 کی بات ہے یا 99 کی بات ہے. حضرت تشریف لائے تو ہوٹل فاران کے اندر آپ کا ایک مستقل کمرہ ہوتا تھا، تو وہاں پر ملاقات کے بعد آپ نے فرما دیا سب سے کہ بھئی میں اب آرام کروں گا، آپ تشریف لے جائیں. تو ہمارے استاد محترم تھے قبلہ استاذ العلامہ حضرت علامہ مفتی منظور احمد سعیدی صاحب. تو آپ نورانی میاں ان کا بڑا احترام فرماتے تھے. علماء کے ساتھ آپ کی عقیدت بھی ہوتی تھی بڑی. بالکل ایسا. اور آپ تو ہر عالم دین اگر کہ ایک نوجوان فاضل بھی آتا تو میں نے دیکھا استقبال فرماتے. استقبال کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال فرماتے ان کا. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ استاد صاحب سے کہ مفتی صاحب مجھے ایک عبارت سمجھ میں نہیں آئی، آپ وہ تو ارشاد فرمائیے گا. انہوں نے اس کی جامع شریف کی ایک عبارت پڑھی، کافی طویل عبارت تھی، وہ استاد صاحب کے سامنے پڑھی تو ہمارے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا کہ جس شیخ کو جامع کی عبارت زبانی یاد ہے کیا اسے مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. لیکن یہ علماء کا احترام تھا. وہ یہ نہیں فرما رہے کہ آپ بتائیں آپ کس قابلیت کے کس منصب پر ہیں، وہ فرما رہے کہ حضرت آپ مجھے سمجھا دیجئے گا. تو یہ ایک انداز ہے. تو ایسے مرشد اور ایسے شیخ اگر کسی کو میسر آ جائیں تو یقیناً پھر وہ ایک ہاتھ میں اپنے مرید کا ہاتھ لیں گے اور پھر انہیں بارگاہ رسالت تک پہنچا دیں گے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم خالص شیخ کی تلاش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہماری وہ قربانی جو ہم نے وقت کی قربانی ان کی بارگاہوں میں بیٹھ کر دی ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور پھر ہمیں وہ معراج عطا فرمائے گا جو شیخ کے لینے کی اصل حقیقت تھی. کیا بات ہے مصعب، بہت خوب ماشاءاللہ کلام فرمایا. مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب آپ تشریف فرمائے. آپ کی کبھی بال اتفاق تھی کہ کہتے ہیں نا کہ شخص، مقام، تاریخ، ظاہر یہی ہمارے اسلاف کی نمائندگی ہے اور ہم اپنی روشن تاریخ کی مثالیں دیتے ہیں.